رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. صدق اللہ العظیم. محترم حاضرین، گزری ہوئی اتوار میں آپ حضرات کے سامنے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 130 تک کی تفسیر ہوئی تھی. اب جو آیت پڑھی گئی ہے وہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 31 ہے. اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین سے خطاب کیا ہے. خاص طور سے جگہ جگہ پر جو بھی شرک کرنے والے ہیں، کافر ہیں، اللہ نے ان سے خطاب کیا ہے، ان سے باتیں کی ہیں، اور ان کی جو بھی دلیلیں ہوتی تھی اور خرافات ہوتی تھی اور جو بھی وہ تعویلیں کرتے تھے ان کا اس میں جواب دیا گیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ آیتوں میں یہ بات کہی ہے کہ اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، اور اللہ جسے گمراہ کرنا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سینے کو نہایت ہی تنگ کر دیتے ہیں، گویا کہ وہ آسمان میں چڑھ رہا ہو. یعنی جو بھی اسلام کی باتیں بتائی جاتی ہیں، قرآن کی آیتیں انہیں سمجھائی جاتی ہیں، وہ باتیں وہ قبول نہیں کر پاتے اپنے ضد اور انانیت کی وجہ سے. اور اللہ کہتے ہیں کہ اسی طرح ہم ایمان نہ لانے والوں پر گندگی کو مسلط کرتے ہیں. اور اللہ نے قرآن مجید کی طرف اور اس کے احکامات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہی سیدھا راستہ ہے، اور جو قوم نصیحت حاصل کرنا چاہتی ہے ان کے لیے ہم نے آیتوں کو وضاحت کے ساتھ کھول کر بیان کر دیا ہے. اور اللہ نے یہ بھی کہا کہ ایسے لوگوں کے لیے دارالسلام ہے. دارالسلام سے مطلب جنت ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جب قیامت قائم ہوگی، حشر کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے انسانوں اور جنات کو جمع کریں گے، تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ یا معشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں کی جماعتوں، الم یأتکم رسل منکم، کیا تمہارے میں سے تمہارے پاس رسول نہیں آئے؟ یعنی خود تمہاری اپنی جنس میں سے کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے؟ یقصون علیکم آیاتی، جو تمہیں میری آیتیں پڑھ کر سناتے، وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور اس دن کی پیشی سے تمہیں ڈراتے، اس دن کی ملاقات سے تمہیں ڈراتے. اس دن یعنی حساب و کتاب کا دن. قالوا، تو وہ لوگ کہیں گے شہدنا علی انفسنا، ہم خود اپنے خلاف گواہ ہیں. وغرتهم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا تھا. وشہدوا علی انفسهم انہم کانوا کافرین، اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافروں میں سے تھے، انکار کرنے والوں میں سے تھے. یہاں پر جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ انسانوں کی ہدایت کے لیے بھی، اور جنات جو انسانوں سے پہلے اس دنیا میں ایک ہی مقصد اللہ کی عبادت اور اللہ کی معرفت کے لیے بھیجے گئے تھے، دونوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے ہیں، رسول بھیجے ہیں اور ڈرانے والے بھیجے ہیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حجت ان پر مکمل کر دے. یعنی کل قیامت کے دن جب اللہ حساب و کتاب لے گا تو کوئی خدا سے یہ نہ کہے کہ میرے پاس تو ایسی کوئی بات نہیں آئی تھی، ہمارے پاس آگاہ کرنے والے، خوشخبری سنانے والے نہیں آئے تھے. ایسا عذر کوئی پیش نہ کرے. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو عقل دینے کے باوجود اللہ نے ہر زمانے میں پیغمبر بھیجے ہیں، رسول بھیجے ہیں، اور ڈرانے والے، آگاہ کرنے والے بھیجے ہیں. اور یہاں پر بھی جیسے اللہ نے کہا کہ اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تم میں سے تمہارے پاس رسول نہیں آئے؟
تو اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں بھی بہت سارے پیغمبر بھیجے ہیں اور جنات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے پیغمبر بھیجے ہیں۔ ایسا صحابہ کے شاگردوں میں سے ایک مشہور شاگرد ہے حضرت ضحاک، تابعی ہے، انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ البتہ بعض علماء کا کہنا ہے کہ جنات میں مستقل رسول نہیں آئے، البتہ نذیر ڈرانے والے آئے تھے، لیکن کیونکہ حضرت ضحاک اور ایسے ہی بہت سارے علماء اسی آیت کو پڑھ کر کہتے تھے کہ منکم، تمہارے میں سے ہی تمہارے پاس کیا رسول نہیں آئے، تو اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ دونوں میں سے ہی رسول اور پیغمبر آئے ہیں۔ دوسری بات ہے یقصون علیکم، یقصو کا جو فعل ہے، ورب ہے، اس کے معنی آتے ہیں قصے سنانا، واقعات بتانا۔ تو پیغمبر آتے ہیں، پیغمبر اپنی قوم کو پچھلی قوم میں جن لوگوں نے خدا کا پیغام کا انکار کیا تھا ان کا جو برا انجام ہوا تھا وہ انجام سناتے ہیں، تاکہ جو اس وقت لوگ اس پیغام کو سن رہے ہیں ان کے انجام سے عبرت لیں اور وہ خدا کے پیغام پر ایمان لے آئے۔ تو بہرحال کل قیامت کے دن میں جب ان سے سوال ہوگا تو یہ لوگ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے، اور بعض آیتوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگ ہیلے حوالے بھی کریں گے، جھوٹ بھی بولیں گے، تو ایسے مختلف ان کے گروپ ہوں گے۔ بعض لوگ صحیح اپنی غلطی کو مان لیں گے اور بعض لوگ ہیلے حوالے کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود ان کے جسموں کو ان پر گواہ بنا دے گا، ان کی زبان پر تالا لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ اور ان کے پیر، ان کے جسم کے دوسرے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ اور اللہ نے خود کہا ہے ذالک، اور یہ اس لیے ہے، یعنی پیغمبروں کا اور رسولوں کا بھیجنا اس لیے ہے کہ أَلَّمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، یعنی اللہ یہ قانون بیان کر رہے ہیں، اللہ کی یہ عادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی آبادی کو، کسی بستی کو ان کے ظلم سے ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ وہ غافل ہو، یعنی وہ لوگ بے خبر ہیں، ان کے پاس اللہ کا کوئی پیغام نہیں آیا ہے، توحید کیا ہے، رسالت کا مقصد کیا ہے، انہیں کچھ خبر نہیں ہے۔ تو جب تک انہیں ان چیزوں کی خبر نہیں ہے تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر کوئی عذاب نہیں لاتا، انہیں برباد نہیں کرتا۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں، انہیں معلوم کراتے ہیں، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر عذاب کو لے آتے ہیں۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے ان کے اعمال میں کچھ درجے ہیں، یعنی جو بھی وہ اعمال کر رہے ہیں اس میں ان کے الگ الگ درجے ہیں۔ اب کافروں میں سے بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے لوگوں کے حد دھرمی الگ الگ ہیں، کچھ لوگوں کو معلوم ہوا ہے، سچائی معلوم ہوئی ہے، پھر بھی حد دھرمی کر رہے ہیں، کچھ لوگ غفلت برت رہے ہیں، کچھ لوگ سستی کر رہے ہیں، غور و فکر نہیں کرنا چاہ رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان کے الگ الگ درجے ہوں گے، تو جہنم میں بھی جب وہ جائیں گے تو ان کے الگ الگ مقام اور الگ الگ درجے ہوں گے۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں تمہارا رب اس سے غافل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری چیزوں کو خوب جانتے ہیں۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تمہارا رب بے نیاز ہے، رحمت والا ہے، رحیم ہے، وہ رحمان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، جنات کو پیدا کیا، انہیں اپنی تعلیمات بتائی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کا محتاج ہے کہ یہ لوگ ایمان لائیں گے، یہ لوگ اللہ کی تعریف کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے تبھی اللہ کا کچھ بنے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان سے بے نیاز ہے۔ اگر کوئی اللہ کی برائی کرے گا تب بھی اللہ کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں، اگر کوئی اللہ کی خوب تعریف کرے گا تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اللہ رحمت والا ہے، یعنی اللہ بندوں پر رحم کرنے والا ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو بھیجتے ہیں، ڈرانے والوں کو بھیجتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کتابوں کو نازل کرتے ہیں۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ، اگر خدا چاہے تو تمہیں فنا کر دے، یعنی مکے والوں کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ تم بات نہیں مانتے، تو اگر خدا چاہے تو تم سب کو فنا کر دے۔ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے بعد جسے چاہے لے آئے، یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی طاقت ہے۔ کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین، جیسا کہ خدا نے خود تمہیں دوسری قوم کی نسل سے بنایا ہے، یعنی تم اس وقت جو مکے میں خاص طور سے موجود ہو
اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے سے پہلی قوموں سے تمہیں بنایا ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ بات آسان ہے کہ تمہیں ختم کر کے تمہاری جگہ وہ دوسری نسل کو لے آئے جو تمہاری طرح نہیں ہوں گے، وہ اللہ پر ایمان لے آئیں گے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں انما توعدون لآت، جن چیزوں کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے یقیناً وہ وعدے پورے ہو کر رہیں گے، وہ چیزیں آ کر رہیں گی۔ وما انتم بمعجزین، اور تم خدا کو عاجز نہیں کر سکو گے، خدا کے قابو سے، کنٹرول سے نکل نہیں پاؤ گے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں قل، آپ اپنی قوم سے کہیے یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، اے میری قوم تم اپنے راستے پر چلو، انی عامل، میں اپنے راستے پر چلوں گا، یعنی تم اپنی جگہ پر رہ کر اپنے کام کرتے رہو، میں اپنا کام کرتا رہوں گا۔ فسوف تعلمون، اور تم عنقریب جان لو گے کہ من تکون له عاقبۃ الدار، کہ آخرت میں کس کے لیے اچھا انجام ہوگا۔ انہ لا یفلح الظالمون، یقیناً جو ظالم ہے ان کا بھلا نہیں ہوگا، وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اب جو آیتیں آ رہی ہیں، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جو پنڈت تھے، پوجاری تھے، پروہت تھے، ان کے جو قسم کے قانون ہوتے تھے، ان کے فتوے اور ان کے مسائل ہوتے تھے، ان کی طرف اشارہ کر کے اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا۔ پہلی بات تو یہ سمجھے کہ مکے والے جو تھے یہ خدا پر ایمان رکھتے تھے، خدا کے ساتھ ساتھ یہ لوگ اور معبودوں کی بھی عبادت کرتے تھے، معبود جھوٹے معبود، مورتیوں کی اور دوسری جنات وغیرہ کی، شیاطین کی لوگ عبادت کیا کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، کہ ان لوگوں نے کھیتیوں میں اور جانوروں میں جو پیداوار ہے ان میں سے ایک حصہ خدا کے لیے رکھ دیا ہے، کیونکہ مکے والے اکثر یا تو مکے اور اس کے اطراف میں رہنے والے یا تو کھیتی باڑی کرتے تھے، زراعت، اور یا تو ان کے پاس جانور ہوتے تھے، جانوروں کے بڑے بڑے پورے ریوڑ ہوتے تھے، اور اس میں یہ بڑھوتری ہوتی رہتی تھی جس سے ان کا جو ہے گزر معاش ہوتا تھا۔ تو ان لوگوں کا معمول یہ تھا کہ اپنی کھیتی کی پیداوار میں سے بھی اور جانوروں کی پیداوار میں سے بھی یہ ایک حصہ اللہ کے لیے نکال دیتے تھے۔ فقالوا، اور یہ لوگ کہتے تھے کہ ھذا للہ بزعمہم، اپنے خیال کے مطابق، یعنی یہ کوئی اللہ کا فرمان نہیں تھا، یہ اپنے اعتبار سے کہا کرتے تھے کہ ھذا للہ، اپنے خیال کے اعتبار سے کہ ھذا للہ، یہ اللہ کے لیے ہے، وھذا لشرکائنا، اور ایک حصہ الگ نکالتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے دوسرے معبودوں کے لیے ہے، یعنی اللہ کے ساتھ جن کو یہ پارٹنر بناتے ہیں، شریک بناتے ہیں، ان کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ ہمارے ان نام نہاد خداؤں کے لیے۔ اور فما كان لشركائهم فلا يصل الى اللہ، اور جو ان کے نام نہاد خداؤں کے لیے ہوتا تھا فلا يصل الى اللہ، یہ اللہ تک نہیں پہنچتا تھا۔ وما كان للہ، اور جو اللہ کے لیے ہوتا تھا فهو يصل الى شركائهم، یہ ان کے شرکاء تک پہنچتا تھا، ان کے پارٹنرز تک۔ اب شرکاء کا مطلب یہ بھی ہوتا تھا کہ یہ جو انسانوں میں سے وسوسہ ڈالنے والے، لوگوں کو گمراہ کرنے والے شیطان ہوتے تھے، جنات میں سے جو شیطان وسوسے ڈالنے والے ہوتے تھے، ان دونوں کا جوڑ ہوتا تھا، گٹھ بندل ہوتا تھا، اور یہ آپس میں مل کر سارے کام انجام دیتے تھے، لوگوں کو گمراہ وغیرہ کیا کرتے تھے، اور یہ باقاعدہ لوگ ان کی عبادت بھی کیا کرتے تھے۔ تو ان کا معمول یہ تھا کہ مثال کے طور پر اللہ کے لیے جو حصہ ہوتا تھا وہ غریبوں کے لیے، فقیروں کے لیے، مہمانوں کے لیے ہوتا تھا، اور جو ان کے نام نہاد معبودوں کے لیے ہوتا تھا وہ حصہ ان کے پنڈتوں کے لیے اور دوسرے کاموں کے لیے ہوتا تھا۔ اب اگر ان کے جھوٹے معبودوں کے لیے جو حصہ تھا وہ حصہ اگر کسی طرح ختم ہو جاتا تو یہ خدا کے لیے جو حصہ رکھا گیا تھا اس حصے میں سے مال کو لے لیتے تھے اور وہ وہاں پر بھی خرچ کرتے تھے، اور اگر کسی غریب پر خرچ کرنے کی ضرورت ہوتی، مہمان پر خرچ کرنا ہوتا، تب یہ لوگ اپنے جھوٹے خداؤں کے حصے میں سے کچھ نہیں لیتے تھے۔ اور اسی طرح اور بھی ان کے اس مال کو خرچ کرنے کے بہت سارے طریقے تھے۔ تو اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ان کے معبودوں کے لیے جو حصہ ہوتا تھا یہ تو خدا کے لیے نہیں پہنچتا تھا، لیکن خدا کے لیے جو حصہ ہوتا تھا وہ ان کے معبودوں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔
ساء ما يحكمون، کتنا برا فیصلہ ہے جو یہ کیا کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُم، اور اسی طرح ان کے نام نہاد خداؤں نے ان کے لیے اولاد کا قتل کرنا مشرکین کے لیے خوشنما بنا دیا ہے۔ پہلی بات یہ جان لیں کہ مکے میں خاص طور سے قبیلے مضر وغیرہ میں اور ایسے ہی اطراف میں بہت سارے قبیلے ایسے تھے جو اپنے بچوں کا قتل کرتے تھے۔ بچوں کے قتل کرنے کی 3 وجہیں ہیں جو خود قرآن میں بھی بیان ہوئی ہے کہ اگر کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی تو ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں، یعنی غم کی وجہ سے ان کے چہرے لٹک جاتے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ مکے والوں کو اس بات سے آر آتی تھی کہ میری لڑکی ہوگی، لڑکی بڑی ہوگی، میں اس سے کسی کی شادی کروں گا تو مجھے کسی کو اپنا داماد بنانا پڑے گا۔ تو اس آر کی وجہ سے وہ اپنی بچیوں کو زندہ قبر میں دفنا دیا کرتے تھے۔ اور دوسری وجہ جو قرآن میں آتی ہے کہ یہ غریبی کی وجہ سے کھانے پینے کو نہ پا کر اپنے اولاد کو ختم کر دیتی تھی کہ ان کو ہم کیسے کھلا پائیں گے، پلا پائیں گے، یہ سوچ کر۔ اور تیسری وجہ یہ لوگ، جیسے کہ آج بھی بہت ساری جگہوں پر ہوتا ہے مشرکین میں، کہ یہ لوگ اپنے معبودوں کے نام پر اپنے بچوں کی بھیڑ چڑھاتے تھے، یعنی ان کو اپنے معبودوں کے لیے ذبح کرتے تھے۔ اب جو انسانوں اور جنات میں سے جو لوگ جمع ہوتے تھے مکے میں، خاص طور سے کیونکہ وادیوں کی جن ہوتے تھے اور ان کی پرستش ہوا کرتی تھی، تو انسان لوگوں کو ڈراتے تھے کہ فلاں وادی کا جن یا معبود تمہارے سے بہت زیادہ ناراض ہو جائے گا، تمہیں تکلیف پہنچائے گا اگر تم اپنی اولاد کو اس کے لیے قربان نہیں کرو گے۔ تو اس طرح اولاد کی قربانی دی جاتی تھی۔ تو اسی کی طرف اللہ نے اشارہ کیا ہے کہ مشرکین میں سے بہت سارے لوگوں کے لیے اولاد کے قتل کرنے کو ان کے نام نہاد معبودوں نے خوشنما بنا دیا ہے، اچھا بنا دیا، جیسے کہ آج بھی بہت ساری جگہوں پر ایسا ہوتا ہے۔ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ لیردوہ، تاکہ وہ انہیں تباہ کر دے، ولیلبسوا علیہم دینہم، اور ان پر ان کے دین کو خلط ملط کر دے۔ ان لوگوں کا دعویٰ تو یہ تھا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر چل رہے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں تو ایسی باتیں نہیں تھی، لیکن ان کے جو جھوٹے پجاری اور پروہت ہوتے تھے وہ ان کو ایسی قسم کی باتیں بتایا کرتے تھے اور ایسے قسم کے فتوے وغیرہ ان کو دیا کرتے تھے۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ، اگر اللہ چاہتے تو یہ لوگ ایسا نہیں کر پاتے، نہیں کر سکتے، یعنی اللہ اپنی قدرت سے ان کو روک سکتا تھا لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ تو آپ بھی فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، ان کو چھوڑ دیجئے، اور جو یہ جھوٹ خدا کی طرف منسوخ کرتے ہیں اسے بھی چھوڑ دیجئے۔ یعنی ان کے اچھے کے لیے، ان کو ایسی گندگی سے نکالنے کے لیے، خرافات سے نکالنے کے لیے آپ اچھی باتیں ان کو بتاتے ہیں، خدا کا پیغام سناتے ہیں، لیکن یہ لوگ پھر بھی آپ کی بات نہیں مانتے، تو آپ پریشان مت ہوئیے، آپ ان کو چھوڑ دیجئے۔ آپ کا کام ہے ان تک پیغام کو پہنچانا، اللہ کی ہدایت تک، اللہ کی ہدایت کی طرف ان کی رہنمائی کرنا۔ اس کے بعد چند آیتیں ہیں۔ اور اسی طرح ان کے جو جھوٹے پروہت تھے ان لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ، کہ یہ جانور، یہ کھیتی ممنوع ہے، اس کی طرف کوئی نہیں جا سکتا۔ یعنی کچھ جانور تھے، جیسے کہ پہلے بھی یہ باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئی، کچھ مخصوص جانور ہوتے تھے، یہ اب مندر کے نام پر خاص ہو جایا کرتے تھے، جو بھی ان کے عبادت خانے تھے وہ ان کے لیے خاص ہو جاتے تھے۔ اور اسی طرح کھیتی میں سے کچھ حصہ بھی ہوتا تھا۔ ہجر کے معنی ہوتے ہیں یہ حرام تھا گویا ان کی قوم کے لیے۔ لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم، ان کے خیال کے مطابق وہ لوگ یہ خیال کرتے تھے، یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم جسے چاہیں وہی اس میں سے کھا سکتے ہیں۔ یعنی ان کے جو پنڈت تھے یا پروہت تھے ان کا خیال یہ تھا کہ جس کے بارے میں ہم کہیں کہ یہ کھا سکتے ہیں وہی کھا سکتے تھے، اور جن کے بارے میں ہم کہیں کہ یہ کھا نہیں سکتے تھے وہ کھا نہیں سکتے تھے۔ اور اسی طرح وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، اور کچھ جانور ایسے تھے جن پر سواری کرنا حرام تھا۔ وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ، اور کچھ جانوروں پر خدا کا نام نہیں لے سکتے تھے، نہیں لیتے تھے۔ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ افْتِرَاءً عَلَيْهِ، یہ بھی اللہ پر جھوٹ مانگتے ہیں۔ یعنی یہ جو بھی کرتے تھے، ان کے جو پنڈت تھے یا ان کے جو پروہت تھے وہ یہ بتاتے تھے کہ یہ خدا کا حکم ہے۔ افطراء علی اللہ، افطراء علیہ کا مطلب ہے
خدا پر اس جھوٹ کو منسوخ کرتے تھے کہ خدا کا حکم یہ ہے کہ تم ان جانوروں پر سوار نہیں ہو سکتے، ان جانوروں کا گوشت نہیں کھا سکتے، ان جانوروں کے دودھ سے اور ان کی کھال سے اور ان کے جو اوپر اون ہوتا ہے اس سے تم فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ یہ جھوٹ بھی خدا کی طرف منسوخ کرتے تھے۔ تو اللہ کہتے ہیں سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، یہ جھوٹ جو خدا کی طرف یہ لوگ منسوخ کرتے ہیں، اللہ عنقریب اس کا بدلہ انہیں دیں گے، اس کی سزا انہیں دیں گے۔ اور اسی طرح یہ لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا، کہ ان جانوروں کے پیٹ میں جو بھی ہے یہ خالص مرد، یہ صرف مردوں کے لیے، لِذُكُورِنَا ہمارے مردوں کے لیے، وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا اور ہماری عورتوں پر یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ وَإِن يَكُن مَيْتَةً اور اگر وہ مردار ہوتا یعنی بچہ اگر مرا ہوا پیدا ہوتا، فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء تو وہ سب اس میں شریک ہوتے، یعنی عورت بھی مرد بھی سب شریک ہوتے۔ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس عمل کی انہیں سزا دے گا۔ یعنی وصفہم کا مطلب ہوا کہ یہ جو مسئلہ نکال رہے ہیں، یہ جو حکم بتا رہے ہیں، فتویٰ دے رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سزا دے گا۔ جیسے کہ آج بھی بہت ساری قوموں میں ہوتا ہے، بہت سارے فرقوں میں ہوتا ہے کہ فلاں بابا کے ماننے والے، فلاں مزار کے ماننے والے فلاں چیز نہیں کھائیں گے، فلاں دودھ نہیں پئیں گے، ایسا ہوتا ہے۔ انہ حکیم علیم یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ حکیم ہے، علیم حکمت والا، علیم اور خوب جاننے والا ہے۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں یہ جو بھی کام کرتے ہیں، اس ابھی جو بیان ہوئے ہیں یہ سارے کام کرنے والوں کے بارے میں کہتے ہیں قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفہا بغیر علم، کہ وہ لوگ جنہوں نے بے وقوفی کی وجہ سے بغیر علم کے اپنی اولاد کو قتل کیا، وحرموا اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے دیے ہوئے رزق کو حرام قرار دیا، افتراء علی اللہ اللہ پر جھوٹ کو منسوخ کرتے ہوئے، اللہ کہتے ہیں قد خسر یہ لوگ نامراد ہوئے، ناکام ہوئے، قد ضلوا یہ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں، وما كانوا مهتدین اور یہ لوگ ہدایت پانے والے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔